إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں جن کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ تو پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین نصیحتیں ہیں، خود بھی ان کو سنیں، ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، خصوصاً والدین کے لیے، اولاد کے لیے۔ والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں اور والدین کو اپنی اولاد کو کس طرح کی نصیحتیں کرنی چاہیے، کس طرح کی ان کی تربیت کرنی چاہیے، اس حوالے سے بڑی بہترین لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو حکمت، ان اشکر للہ، یہ کہ تو شکر کر اللہ کا، ومن شکر، اور جو بندہ بھی شکر کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ، تو اس کا شکر اس کے لیے ہے، اس کا فائدہ، اس کے شکر کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن کفر، اور جو بندہ کفر کرے فإن اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لقمان، اور جب کہا لقمان نے، لابنہ ہی، اپنے بیٹے کو، وہو یعظہ، اس حال میں کہ وہ نصیحت کر رہے تھے اسے، اور کیا کہا، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ تو شرک کر اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، بوالدی، اپنے والدین کے لیے، حسنا، بوالدی حملت، کہ اس کے والدین، اس کی والدہ، حملت ہو، اٹھائے رکھا اسے، امہ، اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، کہ کس طرح وہ کمزور ہوتی گئی اور اس کو اپنے پیٹ میں اس نے اٹھائے رکھا۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں، انشکر للہ، یہ کہ تو شکر کر، انشکر لی، کہ تو شکر کر میرا، والی والدی کا، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں زور دیں، سختی کریں تجھ پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِاللَّهِ، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو شریک کر میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس کو کہ جس کا تجھے علم ہی نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کے اس شرک کی دعوت والی بات کو نہیں ماننا، وَصَاحِبْهُمَا، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فی الدنیا، دنیا میں، معروفہ، اچھے طریقے سے، وَاتَّبِعْ، اور تو پیروی کر، سبیلا، اس راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، ثم، پھر، الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم، تو میں خبر دوں گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا، ان تک مثقال حبہ، کہ بے شک اگر ہو، مثقال حبہ، کسی دانے کے برابر، من خردل، رائی کے، فتکن فی صخرہ، پھر وہ ہو کسی چٹان میں دبا ہوا، او فی السماوات، یا آسمانوں کے کی بلندیوں میں چڑھا ہوا، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لائیں گے۔ وہ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہو یا گناہ ہو، چاہے وہ پتھروں اور پہاڑوں میں چھپا ہوا ہو، سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، خوب خبردار ہیں۔ یا بنی، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، تو نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور تو حکم کرنے کی کا، وانہا عن المنکر، اور تو روک برائی سے، واصبر علی ما اصابک، اور یہ کام کرنے پر جو تکلیف ملے، جو پریشانی آئے، اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور نہ تو پھلا اپنا رخسار، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تو چل زمین میں اکڑ کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، کل مختال، ہر تکبر کرنے والے، فخور، فخر کرنے والے۔ وقصد فی مشیک، اور تو میانہ روی رکھ، فی مشیک، اپنی چال میں، وغضض من صوتک، اور تو پست رکھ اپنی آواز کو، ان انکر الاصوات، یقیناً بدترین آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، وہ آواز ہے جو گدھے کی آواز ہو، جو بہت اونچی اور چیخنے والی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز انسان کو زیب نہیں دیتی۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ پچھلی صورت میں بھی کچھ نہ کچھ میں نے بتایا تھا۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ لقمان علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے لقمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، ایک دانا آدمی تھے، بڑے سمجھدار تھے، اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی،
تو ان کی اس دانائی کی وجہ سے، اس حکمت کی وجہ سے، اس اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کو اس وقت بھی ایک مقام تھا، لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس حکمت بھری باتوں کی وجہ سے ان کی اس کی باتیں قرآن بنا دیا، ان کی باتوں کا حصہ جو ہے وہ قرآن میں رکھ دیا۔ اور یہ جو ہے حبشی تھے، اور جو ہے رنگ کے کالے، ہونٹ ان کے جو ہے وہ موٹے تھے، قد چھوٹا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے ان کے بارے میں، تفسیر المصباح المنیر یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیں، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ لقمان کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ چھوٹے قد کے تھے، ان کی ناک چپٹی تھی، اور نوبہ برادری سے ان کا تعلق تھا۔ اکرمہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے اور نجار تھے۔ نجار کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں۔ اسی طرح سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ لقمان کا تعلق مصر کے سیاہ رنگ کے لوگوں سے تھا، یعنی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حبشی غلام تھے، اور یہ بھی ہے کہ مصر کے سیاہ رنگ کے جو لوگ ہیں ان سے ان کا تعلق تھا، ہونٹ ان کے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ امام اوزائی کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن حرملہ نے بیان کیا کہ ایک سیاہ رنگ کا آدمی آیا جو سعید بن مسیب سے کچھ سوالات پوچھ رہا تھا۔ سعید بن مسیب جو ہے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس وجہ سے غم نہ کریں کہ آپ کا رنگ سیاہ ہے، 3 بہترین انسانوں کا تعلق سوڈان سے تھا، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا مہجع مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے لقمان حکیم جو سیاہ رنگ کے اور نوبہ کے باشندے تھے، اور ان کے ہونٹ بھی بڑے تھے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے جو ہے لکڑی کا کام کرتے تھے، اور ایک دن ان کے آقا یعنی غلام تھے، اور ان کے جو مالک تھے ان کے مالک نے ایک دن ان کو کہا کہ ایک بکری ذبح کرو۔ انہوں نے بکری ذبح کی، کہا کہ اس کا بہترین، اس بکری کا کہ جسم کا جو سب سے گوشت کا بہترین حصہ ہے نا، سب سے اچھا حصہ وہ لے کے آؤ۔ تو وہ 2 بوٹیاں لے کے آئے، ایک زبان اور دوسرا دل، یہ نکال کر لائے۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر اس مالک نے حکیم لقمان سے کہا کہ ایک اور بکری ذبح کرو۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کے جسم کے بدترین حصے لاؤ، یعنی پہلے کہا کہ اچھے حصے لاؤ جسم کے، تو وہ زبان اور دل لائے۔ پھر جب دوبارہ کہا کہ ایک بکری ذبح کرو، کہا کہ اس کے جسم کے بدترین حصے لاؤ، تو پھر بھی وہ زبان اور دل لے کے آئے، اور بڑے حکیم تھے، دانا تھے۔ مالک نے پوچھا کہ پہلے بھی جب میں نے اچھے حصے کہا تھا تو تب بھی تم زبان لے کے آئے اور دل لے کے آئے، اب میں نے کہا کہ بدترین اس کے جسم کے حصے لاؤ تو تب بھی تم زبان اور دل لے کے آئے، وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہی 2 حصے اگر یہ اچھے بن جائیں، ان کا اچھا استعمال کیا جائے، زبان کا اور دل کا، تو جسم کے سب سے بہترین حصے یہ، اور اگر یہ برے بن جائیں، زبان اور دل برے بن جائیں، تو جسم کے سب سے بدترین حصے بھی یہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حکیم لقمان جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، تو جو بندہ بھی شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اس کا جو شکر کا فائدہ ہے وہ اسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی سزا بھی دیں گے۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے احسان مند رہو، اللہ کی تعریفیں کرو۔ کیا اللہ کو ضرورت ہے اس چیز کی؟ اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ کی تعریفیں کرنے والی مخلوق بڑی ہے۔ ہم شکر ادا کریں، ہم اللہ کی تعریف کریں تو اس کا فائدہ ہمیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ومن کفر، تم ناشکری کرو گے، یہاں کفر ناشکری کے معنی میں ہے، تم اگر نافرمانی کرو، ناشکری کرو، اللہ کی
بغاوت کرو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ غنی ہیں، بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں. اللہ کو ضرورت ہی نہیں تمہاری، ضرورت ہمیں ہے. اب آگے یہاں سے وہ باتیں شروع ہو رہی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہوئی. قال لقمان لابنہ، اور جب لقمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتیں کی، اتنی اللہ تعالیٰ کو اچھی لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو، وهو یعظہ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو نہ شریک کر اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ کہ شرک نہیں کرنا کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ. اور یہ حکیم لقمان عرب میں مشہور تھے، لوگ اسے جانتے تھے. مشرکین مکہ بھی اس کو حکیم کے نام سے، یعنی ایک سمجھدار انسان، دانا انسان کے تعارف سے اس کو پہچانا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کو تم دانا سمجھتے ہو اس کی نصیحت مان لو، چلو اس کی باتیں مان لو. اس نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ شرک نہیں کرنا. یا بنیا، میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے. باقی بھی ظلم ہے، کسی انسان پر ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، سارے ظلم ہیں. لیکن سب سے بڑا ظلم اس کائنات کا شرک ہے، کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود بنانا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے سامنے سجدے کرنا، اللہ کی صفات کو کسی اور کی صفات، اللہ کی صفات کسی اور کو دے دینا، یہ سب سے بڑا ظلم. اور یہ ظلم اس زمین پہ ہو رہا ہے. اس زمین پہ، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان پہ، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر جو زمین، جو ٹکڑا لیا گیا، اس پر آج کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی ضلع ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں جس شہر میں شرک نہ ہو رہا ہو. اللہ تعالی ہماری قوم کو توحید کی سمجھ عطا کر دیں. ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے، اپنے بیٹوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے والدین کو، اپنے دوست احباب کو. سب سے پہلی نصیحت کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. سب سے پہلی دعوت توحید ہے. ان لوگوں کو توحید سمجھائیں، ان کو بتائیں. جب اس زمین پر ظلم ختم ہوگا تب امن آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا ہے نا کہ اگر یہ زمین والے ایمان لائیں اور ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کریں تو ان کے لیے امن ہوگا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے زمین پر امن ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ ظلم نہ کریں، ظلم چھوڑ دیں. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں 7ویں پارے کے اینڈ پہ، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تذکر ہے، بلکہ 6 پارے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمین والے ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، یعنی اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں، تو ہم ان کے لیے زمین پر امن پیدا کر دیں گے. کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی لیے شرک سے بچ جائیں. اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے قبیلے کو، اپنے دوستوں کو، سب کو اس بات کی دعوت دیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہوگا، جن کے لیے امن ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑا جو ہے وہ مشکل گزرا. تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول کون ہے جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی ملاوٹ نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اس کو کچھ اور سمجھا کہ ظلم سے مراد کوئی اور چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت پڑھی. آپ نے فرمایا، تم نے لقمان کا قول نہیں پڑھا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہوگا. اور ساتھ ہی آگے اگلی نصیحت یہ کی اپنے بیٹے کو، ووصینا الانسان، کہ ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدی، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر. اللہ، پہلا حق اللہ کا، اللہ نے پیدا کیا ہے، پہلا حق اللہ کا کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن سواری پر بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا
اے بیٹے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے، بندوں کے ذمے اللہ کا حق کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ بندوں پر یہ حق ہے اللہ کا، بندوں کے ذمے ہے، اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ جب بندے یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ کے ذمے حق ہے بندوں کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو عذاب نہ دیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو پہلا حق اللہ کا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مشکل آئے، پریشانی آئے تو اس مشکل اور پریشانی کا حل اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ عبادت، قیام، سجدہ، رکوع، دعا اور نظر نیاز، قربانی، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسرا حق والدین کا، کیونکہ والدین خصوصاً ماں حملت ہو، وہ اس کو اٹھائے رکھتی ہے، اس کی ماں وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کی حالت میں۔ دیکھیں نا، ذرا تصور کریں کہ ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح تکلیف برداشت کر کے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ حمل بڑھتا جاتا ہے، مہینے اوپر ہوتے جاتے ہیں، وہ بچہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے اور ماں کی تکلیف بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور ایسی تکلیف کہ جس کو ماں خوشی سے برداشت کرتی ہے، ماں خوش ہو کر اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، بیٹا ہے یا چاہے بیٹی ہے، اولاد ہے۔ پھر ماں اس کو اپنے جسم کا خون دیتی ہے، اپنے دل کا خون اس کو دیتی ہے، اس کو خوراک دیتی ہے۔ پھر جب پیدا ہوتا ہے وفصال، اس کا دودھ چھڑانا، اپنے جسم سے جو ہے، دودھ بھی تو خون سے بنتا ہے نا، دودھ پلاتی ہے، اپنا خون اس کو دیتی ہے، اس کو پالتی ہے، پھر اس کی سردی گرمی کا خیال رکھتی ہے، اس کے جو ہے ڈائپر چینج کرتی ہے، وہ پیشاب کرتا ہے تو اس کو جو ہے خشک جگہ پہ سلاتی ہے، اس کی جو ہے صفائی کراتی ہے، اچھا لباس اس کو پہناتی ہے، اس کی خوراک، اور اس بیمار ہوتا ہے تو اس کی دوائی کا انتظام کرتی ہے۔ وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں تکلیف میں آ جاتی ہے، کس طرح اس کی جو ہے پرورش کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، مہینے 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، اور پھر اس سے پہلے تو 6 ماہ سے 9 ماہ تک کا جو حمل کا پیریڈ ہے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے۔ انشکر لی، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی شکر گزار بن، والی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ ذرا تصور کر کہ کس طرح تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں پالا، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور پھر صرف تکلیفیں نہیں برداشت کی، اس حمل کی وجہ سے، تیرے حمل کی وجہ سے اس نے اپنی کئی خوراکیں چینج کر لیں، ڈاکٹروں کے کہنے پر، حکیموں کے کہنے پر کہ یہ چیز نہیں کھانی، تیرے بچے کو نقصان ہوگا۔ اسے ضرورت تھی، اس کا دل چاہتا تھا، اس کی زبان کے ذائقے تھے کہ میں نے یہ چیز کھا لوں، یہ چٹپٹی چیزیں کھا لوں، فلاں چیز کھا لوں، فلاں ڈش بنا لوں، لیکن اس نے اپنی خواہش کو سائڈ پہ رکھا تاکہ میرے بیٹے کو، میرے بچے کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، تیرے خیال کے لیے۔ پھر حمل کے دوران نہیں، جب دودھ پلا رہی تھی تب بھی اس نے وہ خوراکیں کھائیں، اپنی مرضی کی خوراک اس نے چھوڑ دی، اپنی مرضی کا سونا اور جاگنا اس نے چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی خوراک کھانی اس نے چھوڑ دی، اپنی مرضی کی جگہ پر جانا اور آنا اس نے چھوڑ دیا، اس نے خوشیاں چھوڑ دی، شادی بیاہ چھوڑ دیے، غمی چھوڑ دی، تاکہ میرا بچہ ہے۔ حتیٰ کہ ایسے خواتین بھی دیکھی گئی ہیں کہ جو عمرے پہ جانا چاہتی ہیں، حج پہ جانا چاہتی ہیں، ان کے پاس سارے وسائل ہیں، سارے ضرورتیں، لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں جا رہی کہ بچے چھوٹے ہیں، بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتی، یا ابھی پیٹ میں ہے تو اس وجہ سے نہیں جا سکتی۔ یہ ساری ترجیحات، ساری قربانیاں وہ کس لیے دے رہی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن یہی اولاد بڑی ہو کے اپنے انہی والدین، اسی ماں کو کہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، انسان دیکھ، ذرا تصور کر کہ تیرے والدین نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ انشکر لی، سب سے پہلا حق میرا ہے کہ میرا شکر ادا کر، والی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، الی المصیر، تم سب کا میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حرم میں، بیت اللہ کے اندر، ایک بندہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا، بیت اللہ کے چکر لگا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر، میں اپنی ماں کو بہت دور سے
اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لایا ہوں، پیدل سفر کر کے اتنے دور سے آیا، بیت اللہ کا طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کراؤں گا، کیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کر لوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری ماں نے تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے جو آہ کی تھی، تو نے اس ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں چکا دیا، بدلہ نہیں چکا، تو ساری زندگی محنت کرتا رہے، ماں کا حق ادا تو کر ہی نہیں سکتا، حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کیا کہا کہ ساری زندگی ان کی فرما برداری کرنی ہے، فرما برداری کر کے یہ کبھی تصور بھی نہیں کرنا کہ ہم نے حق ادا کر دی ہے، حق ادا تو کر ہی نہیں سکتے، تم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن محنت کرتے رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں، کرتے رہیں گے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ کرتے رہیں گے تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے وہ برکتیں عطا کریں گے، رحمتیں عطا کریں گے، اور آخرت بھی سمجھ جائے گی، یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ یہ کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ زور دیں تجھ پر عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ کہ تو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس کو جو تیرے لیے تیرے پاس علم نہیں ہے اس چیز کا، تیرے پاس اس چیز کا علم نہیں، یعنی تجھے شرک کرنے کا حکم دے کہ فلاں دربار پہ جانا ہے، فلاں مزار پہ جانا ہے، فلاں جو ہے منت ماننی ہے، فلاں کے لیے قربانی دینی ہے۔ آج ہمارے جس طرح میں نے کہا ہمارے پاکستان میں جگہ جگہ پہ درباریں اور بازار موجود ہیں، اگر والدین کو سمجھ نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کے والدین ایسے ہیں جو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جاؤ دربار پہ جا کے ایک دیگ بانٹ کے آؤ، ٹھیک ہے نا، فلاں منت ہے، فلاں پیر صاحب کے پاس جانا ہے، تو ایسی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی باتیں ہوں، قربانی اللہ کے لیے ہے، ماں باپ یہ حکم دیں کہ یہ بکرا لو اور فلاں دربار پہ جا کے فلاں خانقاہ پہ جا کے جو ہے وہ ذبح کر کے آؤ، وہاں پہ جا کے دیگیں چڑھا کے آؤ، منتیں مان کے آؤ، اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی اس شرک والی بات کو نہیں ماننا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شرک کا حکم دیا کہ یہ بت یہ بھی نفع و نقصان کے مالک ہیں، آج بھی عقیدہ اور نظریہ تو وہی ہے نا قبر والے کے بارے میں، جو بتوں کے بارے میں جو نظریہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تھا، جو مشرکین مکہ کا بتوں کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ تھا، آج کلمہ پڑھنے والوں کا وہی عقیدہ اور نظریہ ان قبر والوں کے بارے میں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے والدین ایسے ہیں تو کہ وہ جو ہے قبر پہ جا کے سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے جو ہے نظر و نیاز بانٹنے کا حکم دیتے ہیں، تو پھر ان کی اس بات کو نہیں مان، لیکن اس کے باوجود بھی فلا تطعهما، یہ بات ان کی نہیں ماننی، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں بھی ان کا اچھا ساتھی بن کے رہنا ہے، دنیا میں ان کا اچھا ساتھی بن کے رہنا ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور آپ نے پیروی کرنی ہے اس راستے کی، من اناب الی، جو رجوع کرنے والا ہو، الی میری طرف، جو راستہ میری طرف، یعنی اللہ فرماتے ہیں اس راستے کی، یعنی توحید والے راستے کی پیروی کرنی ہے، تم نے عقیدہ اور نظریہ اپنا نہیں تبدیل کرنا، اپنا عقیدہ اور نظریہ وہی رکھنا ہے، لیکن اپنے والدین کی دنیا میں ان کا اچھے جو ہے وہ سلوک کرتے رہنا ہے ان کے ساتھ، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو جھڑک نہیں دینی، ان کو سمجھاتے رہنا ہے، توحید سمجھاتے رہنا ہے، سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ رہے تو ان کے ساتھ دنیا میں احسان کرتے رہنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں نا میرے بارے میں نازل ہوئیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، کہ وہ تیرے اوپر سختی کریں، زور دیں کہ تو شریک کر۔ حضرت سعد فرماتے ہیں یہ آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئیں کہ میں اپنی کہتے ہیں کہ معروف تھا پورے مدینہ میں کہ سعد اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے، کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا میری والدہ نے اس کو بڑا ناز تھا کہ میرا بیٹا میری مرضی کے بغیر تو کوئی میرا حکم مانتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے، تو ماں نے کہا کہ سعد دین چھوڑ دو، اپنا اسلام چھوڑ دو، میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑتا، یہ سچا دین ہے۔ تو سعد کی والدہ کہنے لگیں کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہڑتال کر دی، جب تک وہ اسلام نہیں چھوڑتا میں ایسے بھوکی رہوں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ سعد کو کہنے لگی میں بھوکی مر جاؤں گی، لوگ تجھے تانا دیں گے اور لوگ تجھے کہیں گے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی۔ سعد نے ایک دن گزر گیا، دن گزر گیا، رات گزر گئی، بھوکی پیاسی ماں بیٹھی ہے، حالت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ سعد کہنے لگے اب کیا کریں، ماں کے پاس گیا، بھوک ہڑتال کی ہوئی اس نے، ماں کو کہنے لگا اماں سنو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا حکم مانتا ہوں، لیکن یاد رکھو آپ سے زیادہ مجھے محبت دین سے ہے، اسلام سے ہے، اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، تم سے بھی زیادہ ہے،
میں تم سے اپنی جان سے اگر زیادہ محبت کرتا ہوں تو تم سے زیادہ محبت مجھے دین سے، اسلام سے، قرآن سے، اللہ سے ہے۔ اور سنو، تمہاری اگر 100 جانیں ہوں اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر تمہاری ایک جان نکلے، پھر اور جان ملے تمہیں، وہ جان اسی طرح بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر نکل جائے، 100 جانیں تمہاری میری آنکھوں کے سامنے تڑپتی تڑپتی ختم ہو جائیں، میں دین اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھو مجھے اسلام سے اتنی محبت ہے۔ جب یہ بات کی تو ماں کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً سعد کی محبت سب سے زیادہ دین سے، اسلام سے۔ اس نے چھوڑ دی بھوک ہڑتال، چھوڑ دی۔ فَإِن جَاهَدَاكَ، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جس طرح ماں نے سختی کی، زبردستی کی، زور دیا کہ شرک کر، چھوڑ اسلام کو، تو اللہ نے فرمایا اگر سختی کریں تو محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم پھر شرک کرنا شروع کر دو۔ کہ ماں نے جو کہا، اللہ نے کہا ہے ماں کا حکم ماننا ہے، اور ماں نے شرک کا کہا ہے، ماں نے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا ہے، ماں نے کفر کرنے کا حکم دیا، تو پھر کرنے شروع کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ والدین کا اپنا ادب ہے، احترام ہے، لیکن والدین اگر شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، والدین اگر اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، والدین اگر کہیں کہ داڑھی منڈوا دو تو کیا منڈوا دیں؟ والدین کہیں کہ پردہ نہ کرو تو پردہ نہ کریں۔ والدین کہیں کہ سودی کاروبار کرو، جھوٹ بولو، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے جو ہے سودے بیچو، والدین کہیں چوریاں کرو، غیبتیں کرو، ڈاکے ڈالو، تو والدین کی اللہ کی نافرمانی والا حکم نہیں ماننا۔ محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم نافرمانیاں کرنی شروع کر دو، نافرمانی نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دنیا میں صاحبہما فی الدنیا معروفہ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا ہے، کیونکہ اور اس راستے کی پیروی کرنی ہے جو میری طرف آنے والا ہے۔ ثم الی مرجعکم، تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے آگے چلنے سے پہلے چند ایک باتیں بطور سبق کے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک صحابی کو، فرمایا یہ تیرے والدین جو ہے نا، ہما جنتوں کا و نارو کا، یہ تیری جنت بھی ہیں، یہ تیری دوزخ بھی ہیں۔ ان کی خدمت کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو یہ اچھے سلوک کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا کریں گے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے تو جنت پا سکتا ہے۔ ہما نارکما، ان کی نافرمانی کر کے، ان کے ساتھ بد سلوکی کر کے، ان کی خدمت نہ کر کے، ان کی بد دعائیں لے کے، یہ تجھے جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن آج دیکھا گیا ہے کہ اکثر نوجوان، خصوصاً نوجوان نسل جب بڑی ہو جاتی ہے نا، تو والدین سے بدظن ہو جاتی ہے۔ والدین بیچارے جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں اور کڑ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً جب بڑھاپے کی عمر ہو جاتی ہے اور اولاد جوان ہے اور اب بدظن ہو چکی ہے، اور پھر اولاد کو سمجھانا شروع کرے نا، تو اولاد بھی آگے بڑی، میرے ساتھ میرے والدین نے یوں کر دیا، میرے ساتھ ناانصافی کر دی، زیادتی کی، میرے لیے کیا کیا ہے انہوں نے۔ تو اللہ نے جس چیز کی طرف غور کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو میری خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جن کے والدین بوڑھے ہیں، نوجوان بن چکے ہیں، اب آپ بڑے ہو چکے ہیں، اب ان بوڑھے والدین کو آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذرا تصور کریں جو چیزیں ابھی پڑھی ہیں نا، اس بات کو امیجن کریں کہ کس طرح ماں نے تکلیف برداشت کی تھی جب ہم جو ہے ماں کے پیٹ میں تھے، کس طرح جب ہم بچے تھے، جب ہم دودھ پیتے تھے، جب ہم چھوٹے تھے، اگر ماں کی شفقت، باپ کی شفقت، باپ بھی دیکھے نا، اب اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے وہ کما رہا ہے، سردی گرمی برداشت کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، معاشرے کی تلخیاں برداشت کرتا ہے۔ جا کر باہر جا کے دیکھیں کتنی معاشرے میں تلخیاں ہیں، کتنی کلائشیں ہیں، کتنی گرمی ہے، کتنی شدت ہے، کتنا جو ہے افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے، کھینچنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ وہ مرد ہی ہے نا، وہ باپ ہے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا گھر دینے کے لیے، ان کی اچھی خوراک کے لیے، ان کی اچھے لباس کے لیے، ان کی اچھی تعلیم کے لیے، وہ دن بھر جو ہے وہ اس معاشرے کی تلخیاں برداشت کر رہا ہے۔ کوئی ملازم ہے تو اپنے باس کی، اپنے بڑے کی جو ہے جھڑکیں سن رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں ہے، یا کہیں بھی ہے، کوئی مزدوریاں کر رہا ہے، کوئی جو ہے دفتر میں کام کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہا ہے نا۔ تو اولاد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ باپ میرا میں کس لیے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، وہ ساری محنت کس کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ کبھی بھی والدین اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ ہاں، کبھی لگتا ہے اولاد کو ایسے ہے کہ شاید میرے والدین نے میرے خلاف کوئی کام کر دیا ہے۔ ابھی بھی میرے پاس وہ میسج موجود ہوگا، ایک ماں نے میسج کیا، ہمارے پاس پڑھتی ہیں
اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہنے لگی اس کا بیٹا تقریباً، وہ کہہ رہی تھی 20 سال کا ہو گیا اب، لیکن وہ کئی دن سے میرے ساتھ بولتا نہیں ہے. میں اس کے پاس جاتی ہوں تو مجھے کہتا ہے امی مجھ سے دور ہو جاؤ، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اور کہتی میں رو رہی ہوں، وہ بات کرنے میں بھی وہ رو رہی تھی، رو رو کے برا حال ہے اس کا. کہتی کوئی دعا کرے میرے بیٹے کے لیے، پتہ نہیں اس کو کسی نے مس گائیڈ کر دیا، کیا ہو گیا. میرے جو ہے وہ متنفر ہو چکا ہے مجھ سے، بات نہیں کرتا مجھ سے، بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کئی ایسے واقعات موجود ہیں. ابھی بیٹا 20 سال کا بھی جوان ہو رہا ہے نا، جوانی میں قدم رکھ رہا ہے اور ماں سے متنفر ہو رہا ہے. کس نے پتہ نہیں اس کو غلط گائیڈ کر دیا، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ اور معاملہ. میں نے ان کو سمجھایا بہرحال کہ ان سے پوچھیں پیار سے، یا کسی اور کو کہیں کہ وہ پوچھے. باپ کا سایہ نہیں، اکیلی ماں ہے. ایسی حالت میں تو اور زیادہ ماں کو ضرورت ہے نا. کس طرح پالا ہوگا؟ مجھے سن کے بھی رونا آیا اس ماں نے جس کے ساتھ وہ شوہر کا سہارا بھی نہیں ہے، کس طرح اپنے بچے کو پالا اور پوسا ہوگا. کئی سالوں سے، تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ. وہ تفسیر بھی پڑھتی ہے، پہلے وہ ناظرہ قرآن بھی پڑھتی رہی میری وائف کے پاس. اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، بچہ چھوٹا تھا اس وقت. یعنی کس انداز میں اس کی بیٹی بھی ہے، اس کو پالا پوسا، اور ماں کے کیا خواب تھے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے کیا کرے گا. اور بیٹا اب جب بڑا ہوا، جوانی میں قدم رکھا اور ماں کے ساتھ بولتا نہیں. اس ماں کے دل سے جا کے پوچھیں اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی. اللہ رحم فرمائے. بس ابھی کل کی ایک بات ہے، کل کی ایک ماں، اماں، بوڑھی اماں، وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی. میری امی کی طبیعت کچھ دنوں سے وہ خراب ہے، تو اس کو پوچھنے کے لیے آئی تھی. وہ بھی اماں تھی، بوڑھی تھی، میری امی سے بھی بڑی عمر کی. تو ابھی میں وہ نام نہیں لیتا کیونکہ وہ میری رشتہ دار بھی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی وہ سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، تو میں نام نہیں لیتا، ویسے ایک مطلق بات کر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے میرے کمرے میں، ابھی گرمیاں کتنی شدت گزر چکی ہے، اب مئی کا مہینہ چل رہا ہے، میرے بیٹے نے میرے کمرے میں پنکھا نہیں لگایا، چھت والا پنکھا وہ نہیں اتار کے رکھا ہوگا، یا گرا تھا، یا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو چھت والا پنکھا میرے بیٹے نے نہیں لگایا. جو نیچے چلنے والا پنکھا ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ تار اس کی خراب ہے. تو میں نے اپنے بیٹے پوتے سے کہا، بڑی عمر کی ہے، پوتا بھی جوان ہے بڑا. تو اس کو میں نے کئی دن ہو گیا، کبھی کہتی میں نے کام نہیں کہا کیونکہ وہ کرتے نہیں، تو کیا کہوں میں ان کو. اس کو میں نے کہا پنکھے کی تار تو ٹھیک کرا دیں بیٹا. کہتے 3-4 دن میں نے انتظار کیا کہ آج کرائے گا، کل کرائے گا، پرسوں کرائے گا. وہ اس نے پرواہ ہی نہیں کی، نہ بیٹے کو پرواہ ہے، نہ پوتے کو پرواہ ہے. اب میں کیا کروں، سارا دن گرمی ہوتی ہے. میں نے اماں کی حالت دیکھی، مجھے بڑا ترس آیا یار. اور پھر یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، ان کو بھی میں جانتا ہوں، رشتہ دار ہیں ہمارے، ان کو بھی میں جانتا ہوں، وہ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے، اللہ نے دیا ہے سب کچھ. لیکن ایک بوڑھی ماں کی کوئی پرواہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، الگ کمرہ ان کو دیا ہوا ہے، خود پنکھے چلا کے سو رہے ہیں، خود سب کچھ ہے، اور بوڑھی اماں کی پرواہ نہیں ہے. اتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. اور میں نے اماں سے کہا اماں، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ایسے کیا کریں، آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، آپ ہمارے گھر میں الگ کمرہ کہیں تو ہمارے کمرے کھڑے ہیں، آپ کسی کمرے میں آ کے بیٹھ جائیں. میری امی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ امی کے کمرے میں آ جائیں کریں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، سونا چاہیں تو سو لیں، پنکھا چلائیں، آپ کولر پنکھا چلائیں، آپ کے لیے حاضر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اماں کا دل تو اپنی اولاد کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. اس نے کہا نہیں بیٹا، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ ہی رہنا ہے. ویسے وہ آ جاتی ہیں. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اولاد کو اپنی والدین کی ذرا سوچنا چاہیے نا. اسی ماں نے، کیا یہ ماں جب بچے چھوٹے تھے وہ ان کے لیے کیا کرتی تھی، راتوں کو نیندیں قربان کر کے، اگر لائٹ نہیں ہوتی تھی نا، یہی ماں اپنے بچوں کے لیے اپنی نیند قربان کرتی تھی کہ میرے بچے کو گرمی نہ ہو. وہ بیٹھ کے ہاتھ والا پنکھا ان کو دیا کرتی تھی. کبھی تصور کیا ہے، لائٹ چلی جائے نا تو ماں، بچے جب روتے ہیں ماں کو نیند نہیں آتی، وہ اپنی نیند قربان کر کے اٹھ کے بیٹھی اس کو ہوا دینے کے لیے. آج بچہ جوان ہو گیا، اللہ نے سب کچھ دیا، تو آج اپنی ماں کے لیے ایک پنکھا نہیں لگا سکتا تم. وہ پھر یہ نا ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں کہ وسعت نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہے کہ پنکھا نہیں ہے یا لے نہیں دے سکتے، یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے اتنا. خود لگا دیں، کسی کو بلا کے لگوا دیں. سب سے قیمتی ترین چیز تو یہی ٹائم ہے نا. تو یہ بھی نہیں دے سکتے. کئی ایسے ہوتے ہیں مائیں بیچاری رو رہی ہیں، اولاد جو ہے ان کے لیے دوائی لینے کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو کسی بھی حال میں اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا، یاد رکھیں والدین کے ساتھ خدمت صرف ان کی خدمت نہیں ہے، آپ کو دنیا میں ترقی دینے کا سبب ہے. آپ اپنے والدین کی دعائیں اگر لینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک ایسا کریں کہ وہ دل سے دعائیں دیں. ٹھیک ہے نا.
آپ اگر برکت چاہتے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو دنیا میں اللہ کی رحمتیں پانا چاہتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں. صرف والدین کی نہیں، آپ کی والدین کی عمر کے جتنے بھی بزرگ ہیں، مائیں ہیں، جو ہے بڑی عمر کے مرد ہیں، بزرگ ہیں، ان کی آپ خدمت کریں، جتنی کر سکتے ہیں کریں، ان کی عزت کریں، احترام دیں ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی برکت، البرکت مع الاکابر، اللہ نے بڑوں کے ساتھ برکت رکھی ہے. آپ برکت چاہتے ہیں، آپ بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں. یہ مت سمجھیں کہ اس نے ہمیں دینا کیا ہے، اب یہ تو اب بوڑھا ہو چکا، یہ بوڑھی ماں ہو چکی، یہ تو اب جو ہے اس کو خدمت ہی کرنی پڑے گی نا، اس کو کچھ دینا ہی پڑے گا، اس سے کچھ ملتا تو نہیں ہے نا. تب تک تو وہ جو ہے بچے بھی لالچ رکھتے ہیں یا ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں کہ جب تک پتہ ہو کہ اس کے نام پہ زمین ہے یا اس کی پراپرٹی ہے یا کچھ پیسہ ہے یا کچھ یہ کما کر دے سکتے ہیں، تب تک تو سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب پتہ چلے کہ اب تو ان سے کچھ ملنا نہیں ہے، خدمت ہی خالی ہے، ان کی خدمت ہی کرنی پڑے گی، کچھ دینا ہی پڑے گا نا، تو پھر جی چراتے ہیں، جی چراتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسی اولاد کو. اپنا ہی نقصان کرتے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت سے جی چراتے ہیں نا، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، نفرتیں آ جاتی ہیں. پھر یاد رکھیں جو اولاد اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتی نا، ان کی اولاد بھی ان کی نہیں کرتی، پھر ان کی اولاد بھی نہیں کرے گی. آپ اگر دل سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، آپ ستاتے نہیں ہیں اپنے والدین کو، آپ رلاتے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے والدین کی خوشی کا باعث بنتے ہیں، خدمت کرتے ہیں ان کی، آپ کی اولاد میں بھی اللہ ضرور ضرور ایک نہ ایک بچہ ایسا پیدا کر دے گا جو آپ کی خدمت کرے گا. ایک نہ ایک بچہ ضرور پیدا کر دے گا جو آپ کی خدمت کرنے والا ہوگا. ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں، تصور کریں، دیکھیں جو خود جوان تھے، جوانی کی عالم میں انہوں نے اپنے والدین کو ستایا، آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی اولاد ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. دیکھیں کئی مثالیں ایسی مل جائیں گی، سوچیں، تصور کریں. میرے سامنے کئی مثالیں سامنے آ رہی ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا، ہر بات بتانی ضروری نہیں ہوتی، لیکن کئی ایسے چہرے پہچان میں آ رہے ہیں، کئیوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن کچھ کوئی ایسے ہیں نا جو بزرگ ہو چکے ہیں، ہماری عمر سے بڑے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کا کہ ان کی جوانی کیسے گزری. ان کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو بڑا ستایا تھا، آج ان کی اولاد ان کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے خود دیکھا، جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ انہوں نے اپنے والدین کو ستایا. والدین تو چلے گئے دنیا سے، رخصت ہو گئے، لیکن اب وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں. ایک طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا جامعہ میں، اپنے والد کو بڑا ستاتا تھا، والد کا نافرمان. والد بار بار آتا تھا، اس کا والد جامعہ میں آتا تھا، استادوں کی منتیں کرتا تھا کہ اس کو سمجھاؤ، حتیٰ کہ اس حد تک وہ پہنچ گیا. وہ لڑکا ہماری کلاسوں میں آگے تھا، بڑا ذہین تھا، امتحانوں میں مجھ سے زیادہ نمبر لینے والا، ہم سے زیادہ آگے، بڑا ذہین فتین، بڑی اچھی گفتگو کرنے والا، بڑا اچھا خطیب تھا، یہ سب کچھ تھا. لیکن خرابی کیا تھی، جرم کیا تھا؟ والدین کا نافرمان. حتیٰ کہ اس حد تک پہنچ گیا، والد کے ساتھ لڑا، والد کے ساتھ ہاتھا پائی کی، مارا، تھانوں تک پہنچے، والد کے خلاف پرچہ کرایا اور والد کو تھانے پہنچایا. وہاں پہ جج کو اور پولیس والے کو، تھانے دار کو غیرت آئی، اس کو حمیت آئی، اس نے ٹوکا اس بچے کو، اس نوجوان کو، اس کو ڈانٹا اور والد کو چھوڑ دیا. لیکن اس نے تو اپنے والد کو پہنچا دیا نا، بےزتی کر دی، اور بستی میں بھی لڑائی کی اور مارا اپنے والد کو اور تھانے تک پہنچایا. لیکن آج اس کی حالت ہمارے سامنے ہے. جو بہت بڑا، بہت اچھا گفتگو کا ماہر تھا، بڑا ذہین فتین تھا، امتحانوں میں اچھے نمبر لینے والا تھا، اس کے ساتھ ہوا کیا؟ ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹی، کئی دن وہ ہاسپٹل میں پڑا رہا. تب بھی ہم گئے تھے، میں بھی تھا اور استاد بھی تھے، ہم جو میرے استاد ہیں ان کی بھی استاد تھے، ہم ساتھ گئے. ان کی تیمارداری تو کرنی چاہیے نا، کوئی نفرت تو نہیں کرنی چاہے، کوئی گناہ گار بھی ہے. تو تیمارداری کے لیے جب ہم وہاں گئے تو مجھے استاد جی نے بتایا، جو میرے استاد تھے ان کے بھی استاد تھے، جب واپس آئے نا تو رونا آتا تھا. کہتے وہی باپ، جس باپ کو اس نے تھانہ دکھایا تھا نا، وہی باپ اس کی خدمت کر رہا ہے. والدین تو والدین ہوتے ہیں نا، اولاد چاہے جتنی بھی بھاگی ہو جائے نا، والدین کے دل میں، دل جو اللہ نے رکھا ہے نا، یہ ویسا ہی، وہی باپ خدمت کر رہا ہے اس کی.
لیکن اللہ نے دکھا دیا نا دنیا، کئی دن وہ ہاسپٹل میں رہا، پھر وہ دین چھوٹ گیا، وہ دین کی خدمت کرتا تھا، وہ پڑھاتا تھا، وہ پڑھانا بھی چھوٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب بیچارہ جو ہے نا وہ کبھی وہ ریڑھی لگاتا ہے، کئی دن وہ ریڑھی بھی لگائی اس نے، پھر رکشہ چلایا۔ اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ کیسے رکشہ چلایا جائے؟ اب اپنی اولاد جوان ہو رہی ہے، اپنی اولاد کے لیے وہ کر رہا ہے، وہ بڑی ہو کر وہی کچھ کرے گی جو کچھ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ زمینوں اور جائیدادوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر والدین پر جو ہے وہ الزام تراشیاں بھی کیں، لڑائیاں بھی کیں، اور تھانے تک بھی پہنچے۔ اللہ ہدایت دے۔ ایسی میڈیا پر تو ساری چیزیں موجود ہیں، اپنے والدین کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اور زبردستی ان کی زمینیں جو ہے وہ اپنے نام پہ لگانے کے چکروں میں ہیں۔ اللہ ہدایت دے ایسی اولاد کو۔ تو خصوصاً نوجوانوں سے میں نے بات شروع کی تھی، کبھی بھی اپنے والدین کو یہ مت سمجھیں کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ والدین زیادتی نہیں کرتے، ہاں اللہ وہ بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے ان کی۔ اگر والدین ناحق پر ہوں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر دیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے، کئی والدین ایسے ہیں جو بچیوں کو جو ہے وہ جائیداد سے لاتارک کر دیتے ہیں، ان کی بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا جرم اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جنت سے محروم کر دینے والا جرم ہے یہ، جنت سے محروم کر دینا، جہنم میں لے جانے کے لیے جرم کافی ہے۔ وہ مجرم ہے۔ اگر والدین ناانصافی کر رہے ہیں تو اپنی ناانصافی کا سزا اللہ سے پائیں گے وہ، ٹھیک ہے نا۔ ان کے والدین کے ذمہ ہے نا کہ اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کے درمیان عدل کرنا ہے، وہ عدل نہیں کر رہے، ناانصافی کر رہے ہیں، تو سزا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے والدین کا احترام کر، چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں تب بھی ہم نے خدمت کرنی نہیں چھوڑنی، ہمارے ذمہ ہے یہ۔ وہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ عدل کریں اپنی اولاد کے درمیان، ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے نا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ اچھا ساتھی ان کے بن کے رہنا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں خبر دوں گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اے بیٹے، اب اگلی نصیحتیں، اگلی نصیحتیں کیا کیں؟ اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبہ، پہلے اللہ کے بارے میں نصیحت کی، پھر والدین کے بارے میں نصیحت کی، پھر اس کی اپنی زندگی کے بارے میں۔ انہا ان تک مثقال، بڑی بہترین نصیحت ہے یہ، نصیحت اپنی اولاد کو ضرور کریں، یہ نصیحتیں اپنی اولاد کو کریں۔ یہ پیغام ان کے دل میں اگر آپ نے پیدا کر دیا نا، اللہ کا ڈر، اے بیٹے یاد رکھ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا عمل ہے، چاہے وہ نیکی کا ہے یا گناہ کا ہے، چاہے تو وہ چٹانوں میں چھپ کر کرے، آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑھ کے کرے، فضاؤں میں کرے، یا زمین میں چھپ جائے، غاروں میں چھپ جائے، یأتی بہ اللہ، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ لائیں گے اسے، یعنی اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا۔ یہ ایک چیز، اللہ کا ڈر آپ اپنی اولاد کے دل میں پیدا کر دیں، پھر آپ کو تالے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو کوئی چیزیں چھپا کر رکھنے کی ضرورت نہیں، لاک لگانے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کو جو ہے پاسورڈ لگانے کی ضرورت نہیں، اپنے بچوں کے موبائل اور لیپ ٹاپ کو اچانک سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں، پھر کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اپنے دل میں، اپنے شاگردوں کے دل میں، اپنے بچوں کے دل میں پیدا کر دیں، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ یہ تصور جب دل میں آتا ہے نا کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، کس طرح حالتیں بدل جاتی ہیں۔ جس کے دل میں یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، استاد نہیں دیکھ رہا، کوئی علاقے کے بزرگ نہیں دیکھ رہے، وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ نظام چلانے والا وہ رب، میرا مالک، میرا خالق، جس نے پوچھنا ہے، جس کے سامنے جا کر میں نے اپنے زندگی کا حساب دینا ہے، وہ لمحہ لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری حفاظت کر رہا ہے۔ یأتی بہ اللہ، جیسا بھی عمل ہوگا اللہ لائیں گے قیامت کے دن، سارے اعمال قیامت کے دن آ جائیں گے سامنے۔ یہ تصور ہو انسان کے دل میں، ایک بچے کے دل میں، یہ علم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ تصور بچوں کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی عمل کریں گے قیامت کے دن وہ عمل اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے، آ جائے گا سامنے، ٹھیک ہے نا۔ آگے نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر، جس رب نے پیدا کیا، اس رب نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، ان کو گناہوں سے روک۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور بڑا جو ہے اس پر جو ہے صبر کرنا ہے۔ جب یہ عمل کریں گے لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے، آگے باتیں سننی پڑیں گی، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، باتیں ان کی سننی پڑیں گی، لیکن اپنی ترجیحات چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ کام، اس پر صبر چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ بے صبرہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، نیکی کا حکم دینے والا، گناہوں سے روکنے والا کام بے صبرہ بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آگے سے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اپنی ترجیحات قربان کرنی پڑتی ہیں،
اور بہت کچھ اس میں جو ہے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. جو بے صبرہ انسان ہو اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے پر جو تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو مشکلات آئیں، اس پر پھر صبر کرنا ہے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت ہمت والے کام ہے. اگلی نصیحت یہ کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے رخسار پھلانے نہیں. یعنی ایک تو صبر کرنا ہے نیکی کا حکم دیتے ہوئے، اور پھر صبر یہ نہیں کہ صبر تو کر لیا لیکن اب چہرہ پھولا ہوا ہے، غصہ ہے اس بندے نے مجھے بات کیوں کی تھی. ایک یعنی اندر بھی تم نے اپنے دل میں بھی کسی کے بارے میں کوئی جو ہے نفرت والا رویہ یا نفرت، بغض اور حسد اپنے دل میں بھی نہیں رکھنا. چاہے کوئی گناہ گار ہے، چاہے کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، چاہے کوئی غلط راستے پر ہے، آپ نے سب کے لیے کیا کرنا ہے؟ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہے. اور سب سے بڑی دعوت یہی ہے، اچھا اخلاق، مسکراتا چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو پھیلی اس قدر دور گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ پر جان قربان کرنے والے آپ کے صحابہ کی جماعت بنی. اس کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو آپ کے قریب کوئی بھی نہ آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق تھا کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے دعوت پھیل گئی. تو آج بھی اچھا داعی وہی ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو. جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی دعوت کا اثر بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگوں کے لیے اپنی پیشانی پر بل ڈال کر، اپنا رخسار پھلا کر لوگوں سے نہیں ملنا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی جو ہے یہ صدقہ ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ چہرہ پھولا ہوا ہے، ایسے جو ہے نفرت انگیز. کئی لوگ ابھی وہ سامنے آ جاتے ہیں نا، تصور میں آ جاتے ہیں فلاں فلاں ایسے ہی ہیں. کئی لوگوں سے ملو نا، وہ دیکھتے ہی لگتا ہے پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا غصہ ہے. بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار میں نے اس کو کوئی بات تو نہیں کی، اس کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہے میری. بندہ سوچتا ہے ماضی میں یار پہلے 2-4 دن پہلے میں نے کوئی بات تو نہیں کر دی، یار پتہ نہیں کیا ہے، ایسے غصے میں کیوں ہے یہ. تو اچھے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے، مسکراتے چہرے کے ساتھ. ابھی کل کی بات، میں جو ہے بال کٹانے کے لیے گیا حجام کے پاس، حمام میں بیٹھا تھا. وہ جاننے والے ہیں اکثر، وہ بھی بڑے اچھے ہیں آدمی ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. لیکن آئے نا پہلے مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں ہر وقت. یعنی ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کیسا ہے، مسکرا کر ملتے ہیں. وہ بڑا اچھا اخلاق ہے ان کا، گپ شپ بھی لگاتے ہیں. لیکن کل میں جب گیا نا تو وہ مسکرا کے نہیں ملے مجھے، ایسے سلام کیا، میں بیٹھ گیا. میں بھی اپنے انداز میں مسکرا کے ملا. میں پھر دیکھا اس کو آئینے میں، وہ پیچھے تھا نا بال کاٹنے کے لیے، آنے میں دیکھا تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد میں نے کہا یار آپ غصے میں کیوں ہو؟ لگتا ہے آپ کو غصہ ہے. پھر وہ مسکرا پڑے. آپ نے وہ اصل لہجے میں آ گئے تھے، نہیں غصہ نہیں ہے اصل میں باہر سے نا وہ گرمی میں آ رہا تھا نا، اس لیے ذرا وہ چینج ہو گیا مزاج. تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کئی لوگوں کا چہرہ ہے ہی ایسا، وہ ہر وقت جب بھی آپ کو ملیں گے نا لگتا ہے کہ یہ آپ پر غصے میں ہے. یہ وہ آپ پر غصے میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کا مزاج یہ ایسا بن چکا ہے کہ ہر وقت وہ پیشانی پر بل اور بل دے دے کر پھر ان کا جو ہے وہ چہرہ ہی ایسا بن جاتا ہے کہ ہر وقت غصے میں ہی ہے، منہ پھولا ہوا ہے. اور ہر بندے پر لگتا ہے کہ ابھی غصہ نکال دیں گے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی بچے نے تھوڑی سی شرارت کر دی، اس کو ڈانٹ دیا. مسجدوں میں بھی ایسے لوگ جو ہے وہ بڑا حالات خراب کرتے ہیں. مسجد میں کسی بچے آئے ہیں، شرارت کرنی ہے انہوں نے، بچے جو ہیں کوئی بڑے تھوڑی ہیں، ان بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو بھگا دیا، کسی کو آنا نہیں. ایسے انسان بہت نقصان کرتے ہیں دین کا، اسلام کا، اخلاق جن کے بگڑے ہوئے ہوں نا، وہی مسجد میں آ کر وہ ساری جو ہے وہ اپنے غصہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں بچوں پر، اور بچوں سے ہٹے تو پھر امام پر، ان پر غصہ جھاڑا کہ صفائی نہیں کی، پانی کیوں نہیں ہے ٹنکی میں، بھی پانی نہیں ہے تو بھر لے. امام صاحب ہیں تمہارے، ان کی یہی قدر ہے. ٹھیک ہے وہ گھر میں رہتے ہیں، وہ کام کر دیتے ہیں، وہ صفیں بچھا دیتے ہیں، وہ ٹینکی میں پانی بھر دیتے ہیں، لیکن وہ تمہارے ملازم نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے امام ہیں، امام کو قدر دینی چاہیے. اکثر مسجدوں کی حالت یہی ہے. کئی بزرگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے، چہرہ پھولا ہوا. اللہ کہتے ہیں ہر انسان کو مسکرا کر ملنا. یہ امام جس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے اس کو مسکرا کے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا. 2-4 ایکڑ تمہاری زمین ہو گئی، تمہارے 2-4 پلازے بن گئے، گاڑیاں آ گئی تمہاری، اب جو ہے زمین کے پاؤں نہیں لگتے. انسان ہی ہو تم، زمین پر اکڑ کے نہ چلو. دوسری جگہ پر فرمایا نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ تم زمین پر نرمی سے چلو، تم پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے، اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تم، اتنی طاقت نہیں تمہارے اندر.
ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین میں دھنس گیا، وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ اللہ کو تکبرانہ چال پسند نہیں ہے، یہ متکبرانہ رویہ ہے زمین پہ اکڑ کر چلنا، اور گردن کو جو ہے جس طرح وہ سریا آ جاتا ہے گردن میں، گردن بھی اکڑی ہوئی، چہرہ اوپر کو اٹھا ہوا اور منہ پھولا ہوا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ ہاں اپنے سے بڑا آ جائے، مقام میں بڑا، بڑی گاڑی والا آ جائے، بڑے عہدے والا آ جائے، پیسے میں، طاقت میں، عہدے میں بڑا ہے، اس کے لیے بڑا عاجزانہ ہو گیا، بڑا اخلاق ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ مل رہا ہے۔ لیکن جو چھوٹا ہے، جو کمزور ہے، جو غریب ہے، شاگرد ہے یا جو ماتحت ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ بولتا ہی نہیں، سلام کر کے راضی نہیں، اور ان سے تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ کوتاہی ہو جائے، پھر دیکھ اس کا جو ہے غصہ دیکھو اس کا، ایسے نہیں کرنا۔ اچھا اخلاق جو ہے، مسکراتا چہرہ، اچھی باتیں۔ ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ کو یہ اکڑ کرنے والے، فخر کرنے والے پسند نہیں ہے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کریں۔ واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھیں۔ آواز کا اونچا کر دینا اور چیخنا اور چلانا یہ کوئی غلبے کی دلیل نہیں ہے، یہ غلبے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان انکر الاصوات لصوت، اونچی آوازیں گدھوں کی ہوتی ہیں، اونچی آواز حق کی دلیل نہیں ہے، چیخنا اور چلانا حق کی دلیل نہیں ہے۔ حق کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس دلائل ہوں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات آپ کی سمجھ میں آنے والی ہو، اس بات کی کا وزن ہو، ٹھیک ہے نا۔ جس بندے کی بات کا وزن نہیں ہوتا وہ آواز اونچی کر لیتا ہے، وہ آواز اونچی کر لیتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندے کے ساتھ گفتگو ہی کوئی مسئلے پر، کسی مسئلے پر وہ مان نہیں رہا تھا، میں بار بار سمجھوں کہ پہلے کسی اور کے ساتھ وہ بحث کر رہا تھا، کسی اور کے ساتھ، تو میں نے جب سنی دونوں کی بات تو میں سمجھانے کے لیے دونوں، یعنی بحث ان دونوں کی ہو رہی، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں نے سمجھا دی بات، تیسرے بندے کو بھی کہا دیکھو یار بات ایسے ہے، اس تیسرے بندے کو بھی اس کو بھی سمجھ آ گئی، اب اس کو بھی سمجھ آ گئی، بات نہیں مان رہا وہ، لیکن اس نے زور سے چیخ کر کہا اس نے جو جھوٹا، اس نے تو ماننا تو نہیں ہے نا، اس نے جھوٹا تو نہیں ہونا نا، اپنے آپ کو جھوٹا تو نہیں کہنا اس نے۔ میں نے کہا جی اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کہیں؟ جھوٹا جب ہونے لگتا ہے بندہ چیخ کر آواز اونچی کر لیتا ہے، کیسے وہ جھوٹا ہوگا؟ کیسے ہوگا جھوٹا؟ تو پھر خیر اس نے آگے جتنی دیر بات کی وہ آہستہ ہی بات کرتا رہا، پھر اس نے دوبارہ چیخا نہیں ہے وہ، یعنی ایک بار اس نے چیخ کے کہا۔ میں نے جب یہ کہا کہ جب ہمیں جب بات ماننی پڑتی ہے، کوئی دلیل نہیں آتی ہمارے سامنے، جب کوئی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا، وزن کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تو ہم آواز اونچی کر لیتے ہیں، تو پھر کیسے ہم جو ہے وہ مانیں گے اپنی بات؟ پھر دوبارہ اس نے چیخ کے بعد، اگرچہ اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میرا موقف ٹھیک نہیں تھا، لیکن دوبارہ اس نے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اسی طرح کئی عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ بھی کوئی اسی طرح کا کوئی وہ پنچایت نہیں ہوتی جس طرح کی، اس طرح کوئی معاملہ تھا، مجھے بھی بلایا گیا، تو بڑے چیخ کے ایک بندہ باتیں کر رہا، اور دوسرے پہ وہ جس پہ وہ چیخ رہا ہوں نا، اس کو بات کرنے کی جو ہے وہ زحمت ہی نہ دے، اس کو موقع ہی نہیں دے۔ ایسے بندے ہوتے موقع ہی نہیں دیتے بات کرنے کا، اس کو موقع ہی نہیں دے بات کرنے کا، بولنا ہی نہ دے، اور بڑے زور زور سے آوازیں کر رہا ہو، یہ کر رہا۔ تو جیسے تھوڑی دیر میں نے کہا اب ایسے بندے کو ذرا حوصلہ بھی دینا چاہیے نا، اس کی چیخنے میں آپ بولیں گے تو آپ کو کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟ تو جب وہ اس نے خاموشی اختیار کی نا، ذرا وہ تھکا، رکا، تو میں نے ایک دو باتیں کی اس کو، اور پھر میں نے اس کو کہا اصل میں قصور بھی اسی کا تھا، ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، جس بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا وہ آواز اونچی کرتا ہے، اور جس کا قصور ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے زیادہ چیختا ہے۔ اور میں نے اسے کہا کہ یار اس کا جو قصور تھا نا وہ بیان کر کے دوسرے بندے بھی سامنے پتہ چل جاتا ہے نا کہ اصل قصور کس کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں قصور بھی آپ کا ہے، اور پھر آپ اتنی اونچی آواز میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے یہی آیت پڑھی، میں نے قرآن میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زیادہ سب سے اونچی آواز جو ہے نا وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، اونچی گدھے کی آواز۔ میں نے کہا یہ کہ آپ کی توہین انسلٹ نہیں کر رہے ہم، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، مجھے بلایا بھی آپ نے اسی لیے انہوں نے بلایا تھا، رشتہ دار تھے ہمارے کہ آپ پڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ہمیں ہمارے ہماری جو جھگڑا ہے اس میں آپ نے ہمیں دین سے، شریعت سے، قرآن و حدیث سے ہمیں سمجھانا ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے اسی لیے بلایا ہے نا، تو مجھے آپ نے بلایا، اس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے پر چیختے رہیں پھر فائدہ نہیں ہے۔ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، آپ نے بات کرنی ہے دلیل سے بات کریں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ حسن انداز میں بات کریں، آہستہ بتائیں، بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اس نے
جتنی دیر، پھر کافی دیر تک وہ ابتدا تھی اس وقت، اس پنچایت کی ابتدا تھی، اور کافی 4-5 گھنٹے جو ہے وہ پھر ان کا مسئلہ، پھر مسئلہ حل بھی ہو گیا، اینڈ پہ کافی بحث تو ہوئی، اینڈ پہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اس بندے نے بھی کسی اور نے بھی دوبارہ چیخ کر بات نہیں کی. تو آپ بھی حسن انداز میں اگر کسی کو سمجھائیں گے نا، سمجھ آئے گی. اکثر ہم جو ہے پنچایتوں میں جھگڑوں میں یہی دیکھا گیا کہ لوگ چیخ پر جو ہے دوسرے پر چیخ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض جو ہوتے ہیں ان میں سمجھدار بندے بھی ہوتے ہیں جو پھر ان کو سمجھاتے ہیں تو آہستہ. لیکن جہاں پر کوئی سمجھانے والا نہ ہونا، پھر ایک دوسرے پر چیخنے سے پھر لڑائی جھگڑے، پھر مار کٹائی، پھر اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں. تو اس لیے نرم انداز اور مسکراتا چہرہ، اچھا اخلاق انسان کو جھگڑے سے بھی بچاتا ہے، لڑائی سے بھی بچاتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو رکھتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا. کسی بھی حال میں انسان کو جو ہے چیخنا اور چلانا اور اکڑنا اور اپنا رخسار پھلانا یہ زیبا نہیں دیتا انسان کمزور ہے، ہم کمزور ہیں. تو یہ لقمان علیہ السلام کی بڑی پیاری نصیحتیں تھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان پر عمل کریں، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو بھی یہ نصیحتیں کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.